بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہمارا 4th سیشن ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سیشن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایوری منڈے ہمارا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اس سیشن کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ پلیز آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ وینسڈے والے دن انشاءاللہ امام نووی کی جو 40 احادیث ہیں وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ آئے گی۔ اور فرائیڈے والے دن ہماری جو نارمل کلاسز ہوتی ہیں تفسیر کی اس کی ریکارڈنگ آئے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنا سیشن جو ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سیشن 4 اس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، مجھے اپنے اندر جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو بہترین مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تربیت ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ہم ان کو اچھے سے اڈاپٹ کر سکیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے بچوں کے موبائل کی نگرانی کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ ہر ماں کا یہ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہر ماں یہی کہتی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل تھما دیے اور ان کی زندگی کو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی۔ کیا موبائل فون دینے کے بعد اس کی نگرانی کرنا جائز ہے، ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ موبائل فون کے غلط استعمال سے اپنے بچوں کو ہم کیسے بچائیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ گوگل فیملی لنک جو ہے اس کو آپ کریٹ کریں، وہ پیرنٹس کے نام پہ ہوتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ایپ آپ بچے کے موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دونوں ایپ کو ایک ساتھ آپ اوپن کریں اپنے موبائل کو سپروائز کرنے کے لیے یا بچے کے موبائل کو سپروائز کرنے کے لیے جو نگران ہوں گے، جو کہ اتھارٹی آپ کے پاس ہوگی۔ پھر جو ہدایات ملیں گی ان کو مرحلہ وار جو ہے اس کو فالو کرتے جائیں۔ جب آپ کرتے جائیں گے اس ایپ کو کھولنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو آپ کو وہ گائیڈ لائن دیں گے، آپ کرنے کے بعد اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کے موبائل پر جو سرگرمیاں وہ کر رہا ہے، جو ویب سائٹ وہ دیکھ رہا ہے، جس چیز میں اس کی دلچسپی ہے، جس پہ اپنا سارا ٹائم وہ سپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو اس کی طرف سے نوٹیفیکیشن ملتی جائیں گی۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ اس سے آگاہ رہیں گے کہ آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے، کیا واچ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یا وہ اپنا فالتو ٹائم جو ہے کہاں پہ سپینڈ کر رہا ہے، اس نے کس ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے، کس ویڈیو کو اس نے دیکھا ہے، دن بھر کتنی دیر وہ موبائل کے ساتھ چمٹا رہا ہے۔ یہ تو ہمیں بات عیاں ہے، بالکل ہم سب کو یہ ماننی بھی چاہیے۔ جن جن بچوں کے پاس موبائل ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے روم میں اپنے آپ کو وہ بند کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ڈاؤن لوڈ آپ ایپ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو بچے کی ساری ایکٹیویٹیز پتہ چلتی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک فائدہ اس ایپ کا یہ بھی ہوگا کہ جب کبھی آپ کا بچہ یا بچی کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کرے گی، کسی ویب سائٹ پہ ایکسس کرنے کی کوشش کرے گا بچہ یا بچی، تو کیا ہے کہ وہ آپ سے اجازت چاہے گا، وہ جو ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا
آپ جن ویڈیو اور گیمز کو الاؤ کریں گے، اجازت دیں گے، بچہ وہی دیکھے گا، ورنہ بچہ جو ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکے گا۔ آپ جب چاہیں کسی گیم یا ایپ کو جو آپ کے بچے کے موبائل میں ہے بلاک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے بچے کے موبائل سے غائب ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں کھول سکے گا۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے بچے کے موبائل پہ نگرانی رکھنے کا، بچے کی ایکٹیویٹی کو سپروائز کرنے کا۔ اسی طرح آپ جب براؤزر کی سیٹنگ پہ جائیں گے نا، تو سیف سرچ فلٹر جو ہے وہ اس پہ جائیں، اور فلٹر جو ہے اس کے جو رزلٹس ہیں نا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں۔ اس طرح ویڈیو میں ڈو ناٹ آٹو پلے جو ہے وہ آ جائے گا، آپ اس کو سلیکٹ کر دیں، اس طرح سے وہ آٹو پلے جو آتی ہے نا، ایک کے بعد دوسری ویڈیو، دوسری کے بعد تیسری ویڈیو، چلتا ہی رہتا ہے یہ سلسلہ، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح پلے اسٹور میں جائیں گے تو سیٹنگ میں جا کر آپ پیرنٹل کنٹرول ایک آپشن آتی ہے، اس کو آپ آن کر لیں، تب بھی آپ بچے کے موبائل پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھ سکتی ہیں، اس کو دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ پھر وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا نا کہ بچہ کون کون سی ویب سائٹ پہ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بچے کی آپ وہ گوگل فیملی لنک پلے اسٹور پہ جا کے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، تو اس سے آپ بچے کی ہر ایکٹیویٹی پہ ایکسیس کر سکیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے کے موبائل پہ ایکسیس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہے تب تک تو آپ اس پہ ایکسیس کر سکتے ہو، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور ہمیں جب تک بچے کو شعوری طور پر وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو اپنی غلط اور درست کا سمجھ نہیں آ جاتا، تب تک فلی طور پر بچے کو ایکسیس نہ دیں، تاکہ ہم بچے کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔